السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو گزارش یہ کہ ذرا اب قریب آ جائیں تو ذرا آسانی رہیں گی آپ کے لیے بھی میرے لیے بھی۔ اجتماع میں جمع ہونے کا مفہوم اور تقاضا بھی ہے۔ اجتماع کے معنی جمع ہونے کے ملنے کے ہیں، اور نماز کی جو جماعت ہوتی ہے وہ بھی ایک اجتماعی ہے، اسی سے ملا ہوا اسلام کا یہ جماعت کا تصور ہو کے بیچ میں جگہ نہ چھوڑے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ وقال اللہ تعالی ایضا سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا۔ وقال اللہ تعالی ایضا وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ وقال الله تعالى أيضا وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلقوا نبی آخر وانه لا نبی بعدی ولكن يكونون خلفاء فيكثرون او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ معزز محترم امیر مقامی اور محترم مربی رفیق محترم توفیق اسلم خان صاحب، تمامی حاضرین اجتماع، بھائیوں، بزرگوں، اور ہو سکتا ہے خواتین تک یہ آواز یا یہ اجتماع پہنچ رہا ہوگا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے امت مسلمہ کے قرآنی زوال اور عروج کے اسباب کو سامنے رکھ کر دو تین اشعار میں امت مسلمہ کو پیغام دیا تھا۔ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ جہاں بانی سے ہے دشوار تر کار جہاں بینی، جہاں بانی حکمرانی کو کہتے ہیں، لیکن اس سے مشکل ترین کام ہے جہاں بینی، دنیا کو سمجھنا، اور اسی میں ناکام ہوئے زیادہ تر عرصے میں مسلمان اور امت مسلمہ۔ جہاں بانی سے ہے دشوار تر کار جہاں بینی، جگر کو ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا۔ اور پھر اس فکر و پیغام کو علامہ اقبال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے جوڑ کر پیش کیا۔ براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ محترم رفقا کرام، امت مسلمہ کے عروج اور زوال کے قرآنی اسباب یا قرآنی اصول، یہ اہم عنوان اور موضوع ہے، اور اس کی اہمیت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے جو یومیہ 10 اجتماعات جاری کیے ہیں، کہ 10 اجتماعات کا میرا اشارہ ہے اذان کی طرف۔ اذان ایک مستقل اجتماع ہے، وہ ربانی کلام سے جو لگتی ہے امت مسلمہ کے لیے،
اور دوسرے 5 ربانی اجتماعات نماز. تو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے عروج زوال یا کامیابی اور ناکامی کا جو پیغام ہے وہ یومیہ ان 10 ربانی اجتماعات میں پیش کر دیا جو 5 مرتبہ منعقد ہوتے ہیں. حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. لیکن ترتیب بڑی اہم اور جامع ہے. اذان کے ویسے بنیادی طور سے 5 کلمے ہیں اور ایک کلمہ فجر کی اذان میں زائد ہے، لیکن وہ 5 کلمے تکرار کے لحاظ سے وہ 15 کلمے ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ اللہ اکبر کا کلمہ وہ 6 مرتبہ دہرایا جاتا ہے اور باقی جو کلمات ہیں پھر وہ 2 مرتبہ دہرائے جاتے ہیں. تو سب سے اخیر میں لایا گیا حی علی الفلاح کو. حی علی الفلاح کے بعد جو اذان کے 2 کلمے وہ اس سے پہلے آ چکے. اللہ اکبر کا کلمہ بھی آ چکا، لا الہ الا اللہ کا کلمہ بھی آ چکا. تو آخری کلمہ ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. تو مطلب کیا ہے؟ اللہم رب هذه دعوتی تامہ ہے اذان. اے اللہ اس مکمل دعوت کہ رب اس کو نشو و نما دے. تو آؤ اللہ اکبر کی طرف، آؤ اشہد اللہ الہ الا اللہ کی طرف. اس میں تمہاری لیے کامیابی ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ میں کامیابی ہے. حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آنے میں تمہاری کامیابی ہے. تب ظاہر بات ہے کہ یہ 5 مرتبہ امت مسلمہ کو خصوصیت کے ساتھ ویسا عمومی دعوت بھی ہے. اذان غیر مسلموں کے لیے بھی ہے. یہ بھی ہماری غلط فہمی ہے کہ ہم اس کو صرف نماز کی اطلاع کے طور پر لیتے ہیں. نماز کی اطلاع کا صرف اس میں ایک ہی کلمہ ہے حی علی الصلاۃ. باقی جتنے کلمات تھے وہ اسلام کی عظیم اور مکمل دعوت پر مشتمل ہے. لیکن ان کو تو اختیار ہے، چاہے قبول کرے نہ قبول کرے. لیکن اہل ایمان نے تو قبول کر لیا. اب اگر وہ کامیابی کی طرف یعنی اللہ اکبر کی طرف نہیں آئیں گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ کی طرف نہیں آئیں گے تو فلاح کی ضد ہے خسارہ، ناکامی. طرف الاشیاء بھی ازدادیات چیزیں ضدوں سے پہچانی جاتی ہے. ناکامی کامیابی سے پہچانی جاتی ہے، دن رات سے پہچانا جاتا ہے. تو اگر اذان کی دعوت پر امت مسلمہ نہ آئے زندگی کے تمام معاملات میں تو پھر وہ زوال پذیر ہوگی. اور اگر اذان کی دعوت پر قائم رہے امت مسلمہ اور جب تک قائم تھی تو اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا کی. اور پھر اسی عروج اور زوال کے اصول کو اللہ تعالیٰ نے نماز جو وہ بھی 5 اوقات کا اجتماع ہے، وہ بھی ربانی اجتماع ربانی دعوت ہے. تو اس میں بڑی صراحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے عروج اور زوال کے اہم اصول کو، اسباب کو بیان کر دیا. جو میں نے شروع میں پڑھی تھی سورہ فاتحہ کی 2 آیتیں، اور سورہ فاتحہ ہر نماز کے لیے جو رکھی گئی ہے ویسے پورے قرآن مجید کا یہ نچوڑ اور خلاصہ ہے. پورے دین کا نچوڑ اور خلاصہ بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. اسلام کی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جو تحریک رہی ہے وہ تحریک کا نچوڑ اور خلاصہ بھی سورہ فاتحہ میں ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت دے، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. تو یہ کامیابی کا اصول ہے نا، عروج کا اصول. اور اہم ہے اللہ کے نزدیک، اسلام کے نزدیک اللہ اہل ایمان کو کامیابی عطا کرنا چاہتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے دوست ہے، وہ اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں. جماعت اسلامی کے امیر اپنے ارکان کو ناکام کیسے دیکھنا چاہیں گے؟ جماعت اسلامی کے ذمہ دار اپنے ارکان کو دیکھ کر کامیابی دے کر خوش ہوں گے نا کہ ارکان ترقی کر رہے ہیں، متفقین ترقی کر رہے ہیں تو خوش ہوں گے.
تو امیر جماعت کو اپنے ارکان سے جو محبت اور لگاؤ ہے تو اس سے کہیں زیادہ محبت اور لگاؤ ہے اللہ کو اپنے پارٹی کے افراد سے، حزب اللہ سے۔ تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ جب انہوں نے اس کو مان لیا، قبول کر لیا میری بندگی اور میری اطاعت کو، تب میں ناکامی سے انہیں بچانا چاہتا ہوں، میں انہیں کامیابی عطا کرنا چاہتا ہوں، اس دنیا میں بھی کامیابی ان کو عطا کرنا چاہتا ہوں اور آخرت میں بھی کامیابی عطا کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے سہولت کے لیے کہ ہر وقت ان کے ذہن و دماغوں میں یہ کامیابی کا اصول مستحضر رہے، تازہ رہے، اور شیطان ابلیس جو میرا دشمن ہے، انسانوں کا دشمن ہے، اہل ایمان کا دشمن ہے، وہ غفلت کا پردہ ڈال رہا تھا کہ کہاں تک غفلت کا پردہ ڈالے گا۔ ایک اجتماع ہوتا تو کہہ سکتے تھے کہ غفلت کا پردہ ڈال دیا، یہ اور بات ہے کہ ہم نے اس کو اجتماع نہیں سمجھا، لیکن 5 اوقات جو تسلسل، 5 اجتماع جو تسلسل کے ساتھ آ رہا ہے، جس کا آغاز سورج کے نکلنے سے پہلے ہو چکا ہے، صبح صادق سے جس اجتماع کا آغاز ہو چکا ہے، اور جب رات پھر آتی ہے تو گئے رات تک بھی وہ اجتماع کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ جماعت اسلامی نے تو مہینے میں 4 اجتماعات کو لازمی قرار دیا، لیکن جماعت اسلامی سے زیادہ اللہ جانتا ہے نا ہمارے دشمن کو، ابلیس کو اللہ زیادہ جانتا ہے، اور اس کو ڈھیل اور مہلت اللہ تعالیٰ نے دی ہے قیامت تک۔ تو اللہ کو معلوم ہے کہ اس کو ذرا بھی موقع مل گیا میرے بندوں کو وہ گمراہ کرے گا، میری پارٹی کے لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بہت کم وقفے کے ساتھ یہ دعوت ان کے ذہن و دماغوں میں داخل کی، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اور پھر انعام یافتہ بندوں کے راستے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور زیادہ روشن کر دیا، واضح کر دیا، منور کر دیا سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، اور اس سے مراد ہے انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ 2 اور 2 4 جس طرح سے کہتے وہ بات واضح ہو گئی نا۔ کسی مسلمان کے لیے، کسی نمازی کے لیے اب یہ موقع باقی نہیں رہا میں جن کے پیچھے چلوں، میرے لیے راستہ بہت یہ گنجلک ہو گیا، مبہم ہو گیا، دھندلا ہو گیا، کوئی کہہ نہیں سکتا مسلمان، اور نمازی کم از کم نہیں کہہ سکتا، 5 وقت کا نمازی نہیں کہہ سکتا، اس کو نہیں کہنا چاہیے کہ میں کس راستے پر چلوں۔ اگر وہ کہے گا تو اپنی بات کو وہ جھٹلاتا ہے، اور پھر جو انداز اس میں دیا گیا وہ دعا کا انداز ہے، وہ مانگنے کا انداز ہے۔ اللہ نے ہم پر جبر نہیں کیا، تھوپا نہیں، تم نے مانگا، تم مانگ رہے ہو اہدنا الصراط المستقیم، تو ہم نے پھر بتایا تم کو صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اب یہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا راستہ، یہ امت مسلمہ کے عروج کا راستہ ہے، یہ بلندی کا راستہ ہے، یہ ترقی کا راستہ ہے۔ لیکن چونکہ ابلیس کو ڈھیل دی گئی ہے تو اس دنیا میں تنزلی کا راستہ بھی ہے، پستی کا راستہ بھی ہے، گمراہی کا راستہ بھی ہے، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر کیا۔ لیکن سورہ 3 میں ہم اللہ تعالیٰ کی اس پالیسی کو بہت ہی بہتر انداز سے سمجھ سکتے ہیں۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ۔ تحقیق کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں بہترین انداز میں پیدا کیا، اس کا مقصد حیات کو بہتر بنایا، بندگی رب۔ لوگ انسانوں کی بندگیاں کرتے، پتھروں کی بندگیاں کرتے ہیں، سورج کی کوئی بندگی کرتا ہے، پوجا کرتا ہے، جھاڑ پہاڑ کی پوجا پرستش کرتے لوگ۔ لیکن کتنا اللہ نے ہمارے ساتھ احسان کیا کہ بندگی کا راستہ بہتر بنایا کہ جس نے تمہیں پیدا کیا اس کی بندگی بجا لاؤ۔ زمین کی بندگی، پتھروں کی بندگی، سورج اور چاند کی بندگی یہ صحیح نہیں ہے۔
تو پستی میں بھی انسان ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر پستی میں گرنے کی صلاحیت بھی انسان کے اندر رکھی گئی ہے، اور اس کو جو طاقت تحریک پہنچاتی ہے وہ ابلیس کی طاقت، اور ابلیس کو موقع دیا گیا، اس کو مہلت دی گئی قیامت تک کے لیے، وسوسوں کے ذریعے سے دل تک پہنچ جاتا ہے بغیر نظر آئے ہوئے۔ ایسے دشمن سے سابقہ آئے، جو دشمن نظر آ رہا ہے تو آپ اس کا کچھ دفاع کر سکتے ہیں، بچاؤ کر سکتے ہیں، لیکن بغیر نظر آئے کہ دماغ تک پہنچ گیا، دل تک پہنچ گیا تو بہت کٹھین صورتحال ہو گئی نا، نازک صورتحال ہو گئی۔ لیکن اگر ہم یہ 5 اوقات کی ربانی اجتماعات کی دعوت کو اگر ذہن میں رکھے، اس کو مستحضر رکھے، تو انگلی تو بہت ناخن گھسانے کی جگہ نہیں ملے گی پھر اس کو۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو راستے سے بھٹکے ہوئے۔ یہ زوال ہے نا امت مسلم، یہ زوال کا سبب نہیں ہے۔ اس سے پہلی بات ہے وہ ہمارے عروج کی علامت ہے، ہمارے بلندی کی علامت ہے، اور یہ ہمارا زوال، ہماری پستی پسپائی، کہ اگر امت مسلمہ یہود و نصارہ، مشرکین، منافقین، مفسدین، بے دین، جتنے بھی ان کے نام ہو سکتے ہیں، جتنی بھی پارٹیاں ہو سکتی ہے، اور جتنے افراد ہو سکتے ہیں جن کی پالیسی قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے، تو وہ تو ظالم میں آتے یا موضوع میں آتے ہیں۔ اور ایک مسلمان کے لیے، ایک نمازی کے لیے ان کے پیچھے چلنا، ان کی اتباع اور پیروی کرنا جائز نہیں ہے، اور یہ کسی جماعت کی پالیسی نہیں ہے، یہ کسی مفتی کے فتوے کی بات نہیں۔ جماعت کی پالیسیوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، فتوے میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی فرق نہیں ہے، لیکن ہے یہ اللہ کی پالیسی، یہ نماز کی پالیسی، یہ قرآن کی پالیسی، یہ سورہ فاتحہ کی پالیسی، کہ ہر مسلمان وہ گمراہ لوگوں کے راستے سے اپنے آپ کو بچائے۔ اب اس حیثیت سے اگر ہم جائزہ لیں، ماضی کا جائزہ لیں اور حال کا جائزہ لیں، تو اللہ کی جو سنت ہے وہ اسی کے مطابق ہے۔ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا ولا تجد لسنتنا تعویلا، سورہ بنی اسرائیل کی ہے۔ سنت من قد ارسلنا، اللہ کی ایک سنت ہے۔ سنت عربی لفظ ہے، اردو میں اس کا ترجمہ طریقہ، لیکن عام فہم لفظ میں سمجھ سکتے پالیسی، لیکن یہ بھی بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہر مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ میری ایک پالیسی ہے کام کرنے کی، ادارے کی ایک پالیسی ہے، حکومت کی ایک پالیسی ہے، جماعت کی ایک پالیسی ہے، اور جماعت میں داخل ہونے والا ہر رکن یہ سمجھتا ہے، جانتا ہے کہ جماعت کے ذمہ داروں کی تائید اور حمایت میرے ساتھ اس وقت تک رہ سکتی ہے جبکہ میں جماعت کی پالیسی سے جڑا رہوں گا، اور میں نے جماعت کی پالیسی کو اگر چھوڑ دیا تو میں ذمہ داروں کی حمایت سے، مدد سے محروم ہو جاؤں گا، اور زیادہ اگر بڑھ گئی میری یہ مخالفت جماعت کی پالیسی کی تو مجھ کو زیادہ دنوں تک برداشت نہیں کیا جائے گا، مجھ کو جماعت سے نکال دیا جائے گا، اور مجھ پر مصیبت پریشانی آئیں گی، جماعت میری مدد نہیں کرے گی۔ جماعت میری مدد اس وقت کرے گی جبکہ میں جماعت کی پالیسی سے جڑا رہوں گا، اور ہوتا بھی یہی ہے۔ جو جماعت کا باغی بن گیا اور جماعت اس پر وقت آنے پر، برا وقت آنے پر کیوں مدد کرے، اور کیوں مدد کرے گی جماعت؟ تو اللہ کی تائید اور نصرت امت مسلمہ کے ساتھ، مسلمان کے ساتھ، وہ اللہ کی پالیسی کے مطابق ہوتی ہے۔ اللہ کی کسی سے ذاتی دشمنی نہیں ہے اور کسی سے ذاتی دوستی نہیں ہے۔ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ اس پر قادر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ اصول اور ضابطے متعین کیے، جیسا کہ درس قرآن میں بھی تذکرہ آیا۔ محترم توفیق احسن صاحب نے رکھا کہ ہدایت اور گمراہی یقیناً ہے، لیکن اس کے کچھ اصول ہے، وہ اندھا بہرا ضابطہ نہیں ہے کہ اللہ جس کو چاہے گمراہ کر دے اور جس کو چاہے ہدایت دے دے۔ تو ایسے ہی اللہ کا اصول ہے
کسی قوم کو ذلیل اور رسوا کرنے سے متعلق اور کسی قوم کو سربلندی اور عروج اور کامیابی عطا کرنے سے متعلق. اب یہ اصول تو یہ اذان اور نماز میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے. سورہ فاتحہ میں اصولی کامیابی کا اصول، ناکامی کا اصول، اذان میں کامیابی اور ناکامی کا اصول. لیکن قرآن مجید میں پھر اللہ تعالیٰ نے بہت ہی صراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ اس کو مختلف مقامات پر بیان کیا ہے. ایک مقام پر سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اولین طور پر تو ہم سے پہلے کی امت مسلمہ اس کی مصداق تھی، لیکن ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی جو تاریخ قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے وہ صرف بنی اسرائیل تک محدود نہیں ہے، وہ تو ختم ہو گئی. وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ساتھ ہی معزول قرار پائی. لیکن یہ بتانے کے لیے کہ ہم کو جس منصب پر اللہ نے فائز کیا ہے، معزول کرنے کے بعد ہم کو اللہ تعالیٰ نے منصب عطا کیا ہے، تو موجودہ امت مسلمہ اپنی پہلے کی معزول امت مسلمہ کی تاریخ اور طرز عمل سے سبق حاصل کرے کہ کن اسباب کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس کو ملعون قرار دیا اور کن اسباب کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو سربلندی عطا کی تھی. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. لیکن توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، قیامت تک کھلا ہوا ہے. ان اللہ يقبل توبۃ العبد ما لم يغرغر. اللہ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک کہ آخری حالت نہ ہو. اور وہ اجتماعی توبت کا دروازہ جو بند ہوگا وہ تو قیامت کی علامت میں سے سورج مشرق کی طرف سے طلوع ہوگا، اپنے مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا تو پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. لیکن ہر ایک کے لیے توبہ کا دروازہ اس کی سکرات کی کیفیت تک کھلا ہوا ہے. تو یہاں پر بھی اللہ نے وہ بیان کیا گویا کہ بنی اسرائیل کی تباہی اور بربادی اور اس کے زوال کے جو اسباب تھے وہ یہ تھے، 3 اسباب. اور اس کی بلندی کے جو اسباب ہیں، الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم. ان الذین یکتمون، بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں، ما انزلنا من البینات والہدی، جو ہم نے نازل کیا ہدایت کو کتاب میں، باوجود کہ ہم نے اس کو لوگوں کے لیے واضح کر دیا کہ یہ ہدایت ہے، گمراہی ہے. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھی واضح کر دیا، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. دین میں زبردستی نہیں ہے، مکروہ نہیں ہے. عام طور سے ایک ہی پہلو نماز کے وہ بھی ہے، اس کا بھی زبردستی کسی کو اسلام میں داخل نہیں کیا جا سکتا، لیکن دوسرا پہلو بھی اس میں کراہت نہیں ہے. دین میں مکروہ چیز نہیں ہے، ناپسندیدہ چیز نہیں ہے. اکراہ کے معنی مکروہ کے بھی ہوتے، ناپسندیدہ چیز. کوئی مکروہ چیز، ممنوع چیز، منکر چیز دین کا حصہ نہیں بن سکتی. لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں، مکروہ چیز نہیں ہے، ناپسندیدہ چیز نہیں ہے، زبردستی کسی کو داخل بھی نہیں کیا جا سکتا. اللہ نے ہدایت اور گمراہی کو کھول دیا، واضح کر دیا. لیکن میرے لیے اور آپ کے لیے اس میں احتساب کی بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تو آج سے 1400 سال پہلے ہدایت اور گمراہی کو کھول دیا، واضح کر دیا. لیکن میں اپنا احتساب لوں، آپ بھی اپنا احتساب لیں. کیا ہدایت اور گمراہی میرے ذہن و دماغ پر واضح ہوئی؟ عقیدے میں کون سا عقیدہ اسلامی ہے، کون سا غیر اسلامی ہے، میرے ذہن و دماغ پر واضح ہوا؟ کون سی سیاست اسلامی ہے، کون سی غیر اسلامی، میرے ذہن و دماغ پر یہ چیز واضح ہوئی؟ تجارت میں کون سا طریقہ اسلامی ہے، کون سا غیر اسلامی، نکاح میں کون سا طریقہ اسلامی ہے، کون سا غیر اسلامی، کیا میرے ذہن و دماغ پر یہ چیز واضح ہوئی؟ جماعت اسلامی نے اپنے ارکان کے لیے جو معیار مطلوب کا جو عنوان قائم کیا ہے، اور اس میں اہم دفعہ تو پہلی دفعہ ہے، ہر رکن کے لیے لازم ہے
کہ وہ اسلام اور غیر اسلام کے فرق سے واقف ہو. اور میرا اپنا احساس یہ کہ جماعت اسلامی کے ذمہ داروں نے یہیں سے یہ دفعہ لی ہے. قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی کو واضح کر دیا تو ہر مسلمان پر یہ واضح ہونا چاہیے، یا کم از کم ہر رکن جماعت پر تو واضح ہونا ہی چاہیے، اس لیے کہ واضح ہوگی اس پر ہدایت تو ہدایت کی اتباع پیروی کر سکے گا، گمراہی سے بچ سکے گا. لیکن گمراہی اور ہدایت کا پورے طور سے علم ہے ہی نہیں تو وہ گمراہی سے اپنے آپ کو کیسے بچائے گا. لیکن اس میں جو اہم چیز ہے فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، یہ ہمارے زوال کا سبب کہ جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا، تحقیق کہ اسی نے اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑا. یعنی کفر بالطاغوت یہ امت مسلمہ کی بلندی کی علامت ہے، یہ عروج کی علامت ہے. اور ایمان بالطاغوت کو طاغوت پر ایمان لا لینا، طاغوت کو اختیار کر لینا، یہ امت مسلمہ کے زوال کا سبب ہے. اور پھر طاغوت کہتے جس کو اللہ تعالیٰ نے اور سورہ نساء کی آیت نمبر 60 میں اس کو اور زیادہ واضح کر دیا. منافقین کے کردار طرز عمل تھے. الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا. کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے اللہ پر ایمان کا، آخرت پر ایمان کا، لیکن ان کا معاملہ یہ ہے کہ اپنے معاملات مقدمات کو طاغوت کی طرف لے جاتے. تو کیا پتھروں کی طرف لے جاتے تھے؟ بے جان چیز کو طاغوت نہیں کہا گیا. وہ اپنے لیڈروں کی طرف، سرگنوں کی طرف، اپنے پیشواؤں کی طرف لے جاتے تھے جو منافقین کے لیڈر تھے، جو یہود و نصارہ کے جو لیڈر تھے، جو مشرکین کے لیڈر تھے، ان کو کہا گیا طاغوت. کہ جو ان کا معاملہ یہ کہ یتحاکموا الی الطاغوت، وہ طاغوت سے اپنے معاملات کو فیصل کروانا چاہتے ہیں. وقد امروا ان یکفروا بہ، جبکہ ان کو حکم دیا گیا ہے کہ اس کا انکار کرے، اس سے کفر کرے. اور شیطان تو چاہتا ہی ہے انسانوں کو خود ہی بھی گمراہی میں ڈال دینا. تو امت مسلمہ کی زوال کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ امت مسلمہ نے جب بھی طاغوت کی حمایت کی ہے، طاغوت کی تائید کی ہے، طاغوت سے مداہنت کی ہے، مفاہمت کی ہے، موافقت کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا سخت نوٹس لیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی تقاضا مطالبہ کیا تھا مشرکین مکہ نے. سورہ کافرون اٹھا کر دیکھ لیجیے، ایک ہی بات ہے جو تکرار کے ساتھ 4 مرتبہ کہی گئی. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. جب تک امت مسلمہ کے پاس سیاسی طاقت اور قوت نہ ہو تو ان کے لیے جو راستہ ہے، ان کے لیے جو ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ پر طاغوت کی بڑائی کو، سربراہی کو داخل نہ ہونے دے، نافذ نہ ہونے دے، اور یہ کہہ دے کہ تم کو تمہارا دین کے معنی طریقے زندگی، جس میں عقیدے سے لے کر زندگی کے تمام شعبے آتے ہیں. تو اگر امت مسلمہ مغلوبیت میں، جیسا کہ دور مکی کی آیت ہے، یہ طاغوت کو ختم کرنے کی طاقت اور قوت نہیں تھی، مغلوب کرنے کی طاقت اور قوت نہیں تھی، تو پھر امت مسلمہ کے جو راستہ ہے وہ ہے لکم دینکم ولی دین. تم کو تمہارا دین مبارک ہو، ہمارے لیے ہمارا دین ہے. اور زیادہ تر انبیاء علیہ السلام کی جو جد و جہد رہی ہے وہ اسی اصول کے تحت رہی ہے. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اس دنیا میں اللہ کی بندگی کی دعوت دیتے رہے، لیکن اسلام کو سیاسی غلبہ نہیں ملا، وہ معاشرے سے طاغوت کو ختم نہیں کر سکے. لیکن اتمام حجت کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے اوپر ایمان لانے والوں کو نجات دے دی. لیکن ایک دن کے لیے بھی حضرت نوح علیہ السلام نے، اہل ایمان نے، جو سردار تھے قوم کے، ان کی بڑائی کو، بالا دستی کو اپنے اوپر نافذ نہیں ہونے دیا.
قرآن مجید میں وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، یہ تو چاہتے کہ ہم ان کے ساتھ نرمی کرے تو وہ آپ کے ساتھ نرمی کرے، لیکن اللہ نے اس سے روک دیا، منع کر دیا۔ اور ایک موقع ایسا بھی آیا کہ پھر انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بادشاہ کی پیشکش بھی کی تھی، وہ مشہور معروف واقعہ ہے، 3-4 چیزوں کی پیشکش کی گئی تھی۔ اللہ کے رسول کی زندگی ہر معاملے میں نمونہ عمل ہے، عورت کی پیشکش کی گئی تھی، دولت کی پیشکش کی گئی تھی، حکومت کی پیشکش کی گئی تھی۔ اللہ کے رسول نے کوئی جواب نہیں دیا، عقبہ بن ربیعہ کو سورہ حامیم سجدہ کی آیتیں پڑھ کر سنا دی، وہ اس پر اثر ہوا گیا، لیکن دوسرے دن اور آ گئے ابو طالب کے ذریعے سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شاید یہ معاملہ اب رفع دفع ہو گیا، غیر گزرا ہو گیا، لیکن انہوں نے بہت اس کو سنجیدگی میں لیا اور یہی تقاضے لے کر وہ اور دوبارہ آ گئے دوسرے دن، ابو طالب کو بیچ میں رکھا۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بہت ہی واضح جواب دیا، جو تاریخ میں سیرت میں سنہرے حروف سے لکھا ہوا ہے، لیکن ہمارے ذہن و دماغ پر بھی لکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ قرآن مجید کی باتیں اور سیرت کی باتیں یہ صرف کہنے سننے کی نہیں ہے، یہ دل اور دماغ میں اتارنے کی اور لکھنے بھی، نقش کرنے کی بھی ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب محسوس کیا کہ شاید ابو طالب بھی اب ذرا کمزور پڑ رہے تھے، انہوں نے یہ بات کہی دی تھی باتوں میں، اے بھتیجے مجھ پر وہ بوجھ نہ ڈال کہ میں اس کو برداشت نہ کر سکوں، یعنی گویا کہ انہوں نے کہا کہ اب میرے اندر اتنی طاقت اور قوت نہیں ہے، لیکن سنت رسول کیا ہے، اسوہ رسول کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع کہا، اے ابو طالب، اے میرے چچا، یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جو ان کے بس میں ہے، لیکن لو وضعتم الشمس علی الیمین، اگر یہ میرے سیدھے ہاتھ میں سورج کو رکھ دے، بائیں ہاتھ میں چاند کو رکھ دے، واللہ ما ترکت هذه الدعوۃ، خدا کی قسم میں اس دعوت کو چھوڑنے والا نہیں ہوں، چاہے پھر یہ اس میں ہلاک ہو جاؤں۔ یہ ہے طرز عمل امت مسلمہ کے نزدیک مغلوبیت میں، اور جب تک امت مسلمہ اس پر قائم رہی، اللہ تعالیٰ نے وہ مغلوبیت کو پھر غلبے سے نہیں بدلا، آزمائش ہے۔ ہاں، اللہ کے یہ جو کامیابی کے اصول ہے، تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ایک اہم سنت ہے جو قرآن مجید میں بہت ہی تکرار کے ساتھ بیان ہوئی ہے، آزمائش، صبر، انعام۔ آزمائش آتی ہے، اہل ایمان اگر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ جنت تو ہے اپنی جگہ پر، اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ انعام دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں انعام دیا ہے، بغیر جنگ کے بھی اللہ تعالیٰ نے انعام دیا ہے۔ لڑنے کی طاقت اور قوت شرط نہیں ہے باطل پرستوں پر کامیابی کے لیے، شرط ہے اتمام حجت، ہم حق کو حق کہہ دے، باطل کو باطل کہہ دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو لڑنے کا حکم نہیں دیا تھا مخالف قوم سے، بغیر لڑے ہوئے ان کو ان کے قوم کی ہلاکت کا منظر دکھایا۔ حضرت ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام کو قوم عاد اور قوم سمود سے لڑنے کا حکم نہیں تھا، بغیر لڑے ہوئے اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح اور حضرت ہود علیہ السلام کو قوم کی تباہی بربادی کا انجام دکھایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو بھی جنگ کا حکم نہیں تھا، بغیر لڑے ہوئے اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی قوم کا انجام ان کی آنکھوں سے دکھایا، اور ایک لمبی تاریخ ہے۔ ہاں، البتہ اہل ایمان کے پاس جب طاقت اور قوت ہوتی ہے، دعوت کے نتیجے میں معاشرے کی ایک تعداد اس نظریے اور نظم سے جڑ جاتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو پھر، اور وہ نظریہ اور جو نظم ہے، بس میں اسی پر اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ سورہ انفال کے آیت نمبر 65 سے میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ کب وہ چیز کی ضرورت پڑتی ہے اور کب اہل ایمان کے لیے، جماعت کے لیے پھر وہ جو ہوتی ہے اسلام کو براہ راست غالب کرنے کی کوشش وہاں سے آغاز کرتے صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہجرت کے بعد۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا مئتین وان یکن منکم 100 یغلبوا الف من الذین کفروا بانہم قوم لا یفقہون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں کو قتال پر ابھاریے، جنگ پر، اگر تم میں 20 صبر کرنے والے ہوں گے 200 پر غالب آئیں، 100 ہوں گے تو 1000 پر غالب آئیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جن نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے قتال کا، جنگ کا حکم نہیں دیا، ان نبیوں پر قوم کی 10% آبادی ایمان نہیں لائی تھی، اس لیے کہ اسلام میں قتال برائے قتال نہیں، قتال برائے اقامت دین،
اور کسی بھی نظری نظام کو چلانے کے لیے معاشرے کی قوم کی 10% آبادی کا ایک نظری اور ایک نظم کے ساتھ آنا ضروری ہے، تبھی کوئی قوم کا آپ نظام چلا سکتے ہیں۔ جب وہ افرادی قوت فراہم نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے وہ قوموں کے وجود سے زمین کو پاک کر دیا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی اتنی نفری قوت فراہم ہو گئی تھی جن کو لے کر وہ جہاد کر سکتے تھے معاشرے کے 10% سے زیادہ۔ جب تک مکہ میں تھے تو وہ طاقت اور قوت نہیں تھی، لیکن مکہ اور مدینہ والوں کو ملا کر وہ نفری جب فراہم ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے مخالفین کو ویسے عذاب کے ذریعے سے ہلاک نہیں کیا بغیر جنگ کے، جیسا کہ پہلے نبیوں کے مخالفوں کو اللہ ہلاک کیا تھا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ بدر میں آئے، وہ عہد میں آئے، اور بدر میں جو تناسب تھا وہ 33% کا تناسب تھا۔ 10% بھی ہوتے تو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا کرتا، 100 بھی ہوتے بدر میں تو قرآن کی آیت کے مطابق اللہ تعالیٰ کو غلبہ عطا کرتا، لیکن تھے وہ 313۔ اور پھر یہ لمبی تاریخ ہے حق و باطل کے بارے کی جو آج بھی جاری ہے، آج بھی جو تحریکات اس اصول اور ضابطے کو پورا کر رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ کو کامیابی عطا کر رہا ہے۔ لیکن ہمارے دل میں اس وقت جو فریضہ ہے دعوت دین کا فریضہ، لیکن وہ کفر بالطاغوت کے ساتھ لا الہ، دعوت کا مطلب ہے لا الہ سے دعوت کا آغاز ہوتا ہے۔ آج اگر کچھ بات ہو رہی ہے تو الا اللہ کی باتیں کچھ ہو رہی ہے، لا الہ کی جیسی ہونی چاہیے توضیح اور تشریح، اور اس سے اپنے آپ کو امت کو جوڑنے کی جو فکر ہونی چاہیے، ابھی اس کی زیادہ ترتیب نہیں ہو سکتی ہے، جبکہ تمام انبیاء کی بعثت کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 36 کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ہر امت پہ رسول کو بھیجا، رسول کے بنیادی 2 کام أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ کی بندگی کی دعوت دینا اور طاغوت سے اجتناب، یہ 2 فریضے ہم پر اس وقت عائد ہوتے ہیں۔ ہم یہ کام انجام دیتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ ہم کو اس دنیا میں بھی کامیابی عطا کرے گا، اور کامیابی کے لیے غلبہ شرط نہیں ہے، غلبے کے لیے فتح کے الفاظ ہے، اس کی ایک الگ بحث ہے، اس کا ایک الگ موضوع ہے، لیکن اس کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ ہم کو یہ فلاح اور فتح عطا کرے گا۔ اور زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ شہادت ہوگی سب سے بڑی کامیابی، جنت میں جانے کا شارٹ کٹ راستہ، مختصر ترین راستہ وہ شہادت کا راستہ ہے۔ اگر یہ بھی اگر اس میدان میں ہوتی ہے تو وہ بھی ناکامی نہیں ہے، شہادت کامیابیوں کے دلیل اور علامت ہے۔ یہ چند باتیں میں نے اس موقع سے اس موضوع کے تحت میری اپنی تذکیر آپ کی تذکیر توجہ کے لیے رکھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مزید اس عنوان کے تحت مزید کچھ غور و فکر کرنے اور مزید کچھ مطالعہ کرنے اور اپنے آپ کو امت مسلمہ کے عروج کے دوار سے جوڑنے اور جو پستی کے اسباب ہیں اس سے نکلنے اور امت کو نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔